بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARVQ TV کی اسکرین پر پروگرام آفتاب چشت 2 روز پہلے جس کا آغاز ہوا، اور ظاہر ہے جب یہ رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو ARVQ TV پر آپ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی جب سے ARVQ TV قائم ہے، خواجہ خواجگاں معین بے کساں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار بھی تبھی سے قائم ہے، اور جب تک انشاءاللہ ہمارے دم میں دم ہے ہم اولیاء کاملین کے دامن سے اپنی وابستگی کا اظہار بھی کرتے رہیں گے اور ان کی تعلیمات بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے QTV کی اسکرین کے ذریعے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عرس کے موقع پر بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کئی روز تک غریب نواز کی صدائیں آپ کو ترنم نثر میں آپ کی تعلیمات، آپ کی خانقاہ کا جو تربیتی نظام تھا، آپ کے تلامذہ کے ساتھ آپ کی جو گفتار تھی، آپ کا جو کردار تھا، آپ کا جو انداز تبلیغ تھا، وہ سب آپ تک کسی نہ کسی شکل میں ڈیلیور کیا جاتا رہتا ہے۔ اور اس ظاہر سلاٹ میں بطور خاص آپ کے تلامذہ کے ساتھ جو آپ کی نشستیں ہوتی تھیں، اور اس میں جو دیکھیں یہ ایک خانقاہ وہ بھی ہوتی تھی جہاں کوئی آتا تھا تو قطب بن کر واپس جاتا تھا، اس کی سیرت کی تعمیر ہوتی تھی، اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کیا جاتا تھا، اور محض آپ کے اقبال نے کہا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج آفتاب چشت میں ہم اتباع شریعت پر بات کریں گے، اور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نشست کے حصے کا کچھ گوشہ اور اقتباس آپ کی جو ظاہر ہے آپ کے ملفوظات ہیں اسی میں سے پیش کروں گا اور وہیں سے سوال کروں گا۔ بہترین علماء اکرام وقت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، اور جناب ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ثنا خان رسول جناب انور ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حمزہ انور دونوں تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ دونوں کا بھی خیر مقدم ہے۔ میں اس سے قبل کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال میں سے کچھ اقتباس پیش کروں اور وہیں سے سوال کا سلسلہ شروع ہو، اس سے پہلے ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت سنتے ہیں، اور انشاءاللہ نعت کے بعد سوال جواب کی نشست کا آغاز کریں گے۔ جی انور بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انور بھائی، مجھے آپ حضرات سے نعت سننا بہت اچھا لگتا ہے، بہت آپ اچھا پڑھتے ہیں، اور آج آپ کے شہزادے کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کی طرف چلتا ہوں، اور پہلا سوال مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مجلس میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، شریعت پر چلنے والا ثابت قدم ہو جاتا ہے، تمام فرمان بجا آوری کرتا ہے، اور تمام فرامین کو بجا لاتے ہوئے جب طریقت میں کامل ہو جاتے ہیں تو معرفت کو پہنچتے ہیں، اور شناخت تو شناسائی کا مقام آ جاتا ہے۔ جب اس مقام میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو درجہ حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں، اس مرتبے پر پہنچ کر جو طلب کرتے ہیں پا لیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول مبارک کی روشنی میں طریقت اور شریعت کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ جو فرمان ہے، اس کے اندر جو 4 درجات بیان کیے گئے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ چاروں درجات یہ جو گریڈیشن ہے، یہ گریڈنگ صوفیہ صافیہ نے بیان فرمائی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں بھیجا ہے، بندہ آیا ہے وہاں سے عالم امر سے آیا ہے اس عالم میں، تو اب اسے اس عالم سے دوبارہ لو لگانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے یہ سٹیپ رکھے گئے ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔
وہ حقیقت پہ پہنچ کے بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے. واصل باللہ، عارف باللہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والا، کامل معرفت رکھنے والا. تو شریعت کا معنی ہے راستہ، طریقت کا معنی بھی ہے راستہ. اب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہماری طرف اللہ نے بھیجا ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ہے ظاہری معنی اور ایک ہے اس کا باطنی معنی، جو خود روایات کے اندر بیان ہوا. لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہری پہلو ہے، اسپیکٹ ہے، اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے. تو یہ جو ظاہری پہلو ہے اس کی معرفت کا نام ہے شریعت، اور یہ جو باطنی پہلو ہے اس باطنی پہلو تک جو رسائی ہے، جو ایکسیس ہونا ہے، اس کے لیے جو پروسیجر رکھا گیا ہے اس پروسیجر کا نام ہے طریقت. وہ طریقت سے پھر آگے معرفت میں جائے گا اور معرفت سے آگے حقیقت میں جائے گا. تو یعنی دونوں شریعت ہوں یا طریقت ہوں، یہ دونوں کے دونوں جڑے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ. صحیح. قرآن و سنت سے ہٹ کے نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے. بالکل تو شریعت بھی قرآن و سنت ہی کا نام ہے، طریقت بھی قرآن و سنت ہی کا نام ہے. فرق یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے ظاہری پہلو کے جاننے کا نام ہے اور اس پہ عمل کا نام ہے، وہ قرآن و سنت کے باطنی پہلو کی معرفت اور باطنی پہلو تک رسائی کا نام ہے طریقت. تو پہلے شریعت پہ بندہ عمل کرے گا، شریعت پر عمل کیے بغیر طریقت میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ظاہر تک پہنچا نہیں، باطن تک کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ باطن خود صوفیہ صافیہ نے فرمایا کہ شریعت جو ہے یہ جو ہے جڑ کی طرح ہے، اور جو حقیقت ہے وہ اسی کا ثمرہ ہے، اسی کا پھل ہے. تو جب تک جڑ نہ ہو تو پھل تک بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تو لہذا شریعت اور طریقت میں کوئی آپس میں منافات نہیں ہے. ان معنوں پر تو یہ الگ الگ ہیں کہ وہ اس کا نیکسٹ لیول ہے، وہ اگلا لیول ہے، یعنی وہی درجہ بندی جو کہ آپ سٹیپ وائز بتایا. لیکن ویسے آپس میں کوئی منافات نہیں. اور قرآن و سنت کی اہمیت شریعت میں بھی ہے، طریقت میں بھی ہے. سرکار غوثیت مآب نے فرمایا کہ تیر اللہ بجناحی الکتاب والسنہ، اللہ کی طرف پرواز کرو کتاب و سنت کے دو پروں کے ساتھ. یہ سید الاولیاء ہیں، سید الاولیاء نے بتا دیا کہ کتاب و سنت کے پروں کے ساتھ ہی پرواز ہوگی، اللہ تک وصول ہوگا. اور سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ جو گروہ صوفیاء کے سردار ہیں، انہوں نے بھی وضاحت اس کی فرما دی. دو ٹوک فرمایا، علمنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ، کہ یہ ہمارا علم یعنی تصوف کا علم ہے، یہ سارا کتاب و سنت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. مقید فرمایا، بندھا ہوا الگ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. کیا بات ہے. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. ہے شریعت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اور قول سے میں اس سیگمنٹ کا آغاز کرتا ہوں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ کیسے مسلمان ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور اس قدر دیر کرتے ہیں کہ وقت گزر جائے. ان کی مسلمانی پر 20,000 مرتبہ افسوس ہے. اور جو اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کی اہمیت کو بندہ مومن کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نماز فجر قضا ہو گئی. تو بایزید بستامی نے اس قدر آہوزاری کی اور اس قدر روئے کہ بیان سے باہر ہے. ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تیرے اس پچھتاوے پر ہم نے تیرے اعمال میں 1000 نماز کا ثواب لکھ دیا. حضور قبلہ آپ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارک کی روشنی میں خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی رسومات سے، ان کی نسبت سے اپنے تعلق کو دنیا پہ آشکار کرنا. اور جب میدان عمل کی بات آئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ تعلیمات اور اقوال کی بات آئے، تو یکسر ہمارا جو ظاہر معمول زندگی اور خواجہ غریب نواز کا بالکل جدا جدا نظر آتا. نماز کی امپورٹنس بطور خاص آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین. الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج کی محفل کا پروگرام کا انعقاد کیا گیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آپ نے قول پیش کیا، بالکل آپ نے اس میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے اپنے مریدین کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ نماز اور فرائض ایک اہم چیز ہیں.
جب تک انسان نماز اور فرائض جتنی بھی فرائض چیزیں ہیں ان کو ادا نہیں کرتا اس وقت تک وہ ترقی نہیں پا سکتا. اور فرائض کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث قدسی کو بیان فرمایا کہ اول ما شیء ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضت علیہ. حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے اہم چیز جس کے ذریعے بندہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہیں. جب تک بندہ فرائض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. اور آقا کریم علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے بہت ساری احادیث کریمہ بیان فرمائی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں کئی احادیث کریمہ کو نقل فرمایا ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ روزانہ 5 وقت غسل کرتا ہے، اور اس کے فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے لو ان بباب احدکم نہرا یغتسل فیہ کل یوم 5. حضور نے فرمایا کہ وہ اس نہر پہ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو کیا حضور نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ باقی رہیں گے؟ کیا کوئی میل و کچیل نظر آئے گا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا یا رسول اللہ لا یبقى من درنہ شیء، اس پر کوئی بھی میل کچیل نہیں رہے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل ذلك الصلوات الخمس یمحو بہ اللہ الخطایا، کہ اسی طرح اللہ رب العزت اس کے میل کچیل کو، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یقیناً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے جو ہمیں تلقین فرمائی، تو صرف محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں. کسی نے کیا خوب کہا، المحب لمن یحب مطیع، محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی اطاعت کی اور پیروی کرتا ہے. تو صرف خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زبانی محبت کا دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات پر بھی عمل کرنا ہوگا. بہت خوب شاہ صاحب، ماشاءاللہ. میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور قول کی طرف بڑھتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز سے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فرض و سنت میں نماز میں محو ہے یا رکوع سجود نماز کے ارکان سے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی عبادت میں اور اس کے ان ارکان میں نماز کے جو ارکان ہیں، رکوع ہے، سجود ہیں، فرض ہے، سنت ہے، اس میں خلل آئے گا تو در حقیقت یہ نماز میں خلل نہیں ہے، یہ اسلام اور دین میں خرابی کا باعث بنے گا. آپ کا قول مبارک. اچھا، پھر مجھے اس قول مبارک کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت یاد آتی ہے، حضور حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی. اللہ اکبر. یہ نماز صرف پڑھنی نہیں. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محض نماز کی ادائیگی پر زور نہیں دیا، بلکہ ان کے تمام ارکان کی امپورٹنس، ان کی ویلیوز اور ان کی حفاظت یعنی تحفظات پہ آپ جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں. اس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ غریب نواز نے کیوں اس طرف دھیان دلوایا؟ دیکھیں، ہمارے جو صوفیہ صافی ہیں ان کا کلام قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوتا ہے، اس کی روشنی میں کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں. یہاں بھی خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ کی طرف منسوب جو یہ قول ہے، اس میں بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے. یہ جو ابھی آپ نے آیت کی بات کی نا، تو آیت کے اندر بھی اقیم الصلاۃ ہے، جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا گیا نماز قائم کرو. تو نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مستقل پڑھنی ہے، اور دوسرے اس کے تمام ارکان اور اس کے تمام شروط ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے کرنا ہے. جس ایکچولی جو قائم کا لفظ آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بیسیکلی ارینجمنٹ، بالکل جو اس کا پروٹوکول ہے، جو عبادت کا پروٹوکول اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے رکھا گیا ہے، اس پروٹوکول کو ملحوظ رکھنا یہ اصل میں نماز کی روح ہے. نماز کی اقامت یہ ہے، اقامت صلاۃ یہ ہے، تو نماز قائم کرنی ہے. ان چیزوں میں اگر خلل آئے گا تو واقعی یہ صحیح بات ہے کہ جو ہے نماز چونکہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، تو نماز میں خلل کا مطلب دین میں خلل ہے. واقعی بالکل صحیح بات ہے. اور حضور جان عالم علیہ السلام کی بڑی ہی وہ مشہور حدیث مبارک ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے اندر وہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلام عرض کیا تو حضور نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، سرکار نے پھر وہی فرمایا. 6 بارہ پھر یہ ہوا، 3 مرتبہ یہ ہوا. تو اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، مجھے اسی طرح آتی ہے، تو آپ مجھے تعلیم فرما دیں. تو اب جب سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے، اس میں بطور خاص اس بات پہ زور دیا کہ اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو، جب کھڑے ہو قومہ ہے وہ اطمینان سے کرو، جسے فقہی اصطلاح کے اندر تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. یعنی اطمینان کے ساتھ کرنا، اس طرح کرنا کہ کم از کم ایک
تسبیح کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اس طرح کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ 3 مرتبہ ہو تو اچھا ہے، سنت ہے۔ تو اس لیے ہمارے وہ بھائی یا وہ بہنیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور رکوع اور سجود کے اندر یہ احتیاط نہیں کرتے، جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، تو وہ اس بات پہ غور کر لیں کہ ان کا یہ طرز عمل جو ہے ان کی نماز میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ بالکل تو نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تاکہ وہ نماز قبول ہو، تاکہ وہ نماز ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب کرے، تاکہ اس نماز کا اثر ظاہر ہو۔ تو جو نماز ارکان کی، شروط کی رعایت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، حضور قلب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، وہ نماز پھر اپنے ثمرات ظاہر کرتی ہے دنیا میں بھی۔ وہ جو نماز کے لیے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آج نماز پڑھنے کے باوجود جو لوگ برائی سے نہیں رکتے، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ سود کا کام بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی بے حیائی کے کاموں میں دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اس طرح کے سارے جو منکرات وہ کر رہے ہیں نماز کے باوجود، تو نماز تو قرآن کا فیصلہ روکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اس طرح نہیں پڑھ رہے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی شروط، نماز کی سنن، ان کی رعایت کریں، اور پھر جو اس کی روح ہے یعنی حضور قلب، خشوع اور خضوع ہے، اس پہ بھی توجہ دیں۔ یہ نہیں کہ ظاہری آداب کی رعایت تو کر رہے ہیں لیکن جو اس کی باطنی آداب ہے اس کی رعایت نہ کریں۔ قلب آپ کا جو ہے نماز کے وقت اللہ سے ہی آپ کی لو لگی ہو، قلب اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ گھر کے کام نمٹا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ خالق کائنات کی طرف، اپنے مالک، اپنے مولا کی طرف۔ صحیح، یعنی آپ فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے اس قول مبارک کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی اپنے کام اللہ پر بالکل آپ اپنے کام اللہ پر کے سپرد کرو اور خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ میں ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذوق عبادت اور جو ذوق نماز اور شوق عبادت، میں چاہتا ہوں اس طرف کچھ ارشاد فرمائیں۔ ذوق نماز تو نظر آ ہی رہا ہے آپ کا، شوق عبادت کی طرف بھی کچھ۔ بالکل، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذوق نماز کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتے، اور یہاں تک کہ ایک دن میں 2 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ کے پیر صاحب کی طرف سے حکم ہوا، آپ نکل پڑے اور آپ نے مختلف جگہوں پر قیام کیا اور وہاں اپنے پڑاؤ ڈالا اور وہاں عبادت میں مصروف رہے، اور آپ وہ مشہور جگہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئے، اور یہاں بھی آپ نے چلا کاٹا اور جاتے ہوئے آپ نے شعر کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ شوق عبادت کی طرف، بالکل شوق عبادت کی طرف اشارہ، اور فرمان ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ ناقصوں کو کامل اور کاملوں کو اکمل اور رہنما بنا دیتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نکل پڑے تو ایک جگہ پر جب آپ نے پڑاؤ کیا تو وہاں معلوم ہوا کہ بادشاہ کا قافلہ آ رہا ہے، اور بادشاہ وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، اور معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ آئے گا تو یہاں جتنے لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جو خادم تھے آپ نے فرمایا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اب رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ پھر آپ نماز پڑھنا شروع ہوئے، اور وہ بادشاہ آ گئے لیکن پھر بھی آپ نماز میں مصروف تھے، عبادت میں مصروف رہے۔ یہ نہیں آپ نے کیا کہ نماز آپ نے توڑ دی، نہیں بادشاہ کا ڈر تھا بلکہ صرف اور صرف رب تعالی کی عبادت میں مصروف رہے۔ بالکل، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور شوق اور لگن یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جیسے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح شوق عبادت رکھنی چاہیے۔ صحیح، اور آپ کے فرمودات بھی، آپ کے جو احوال مجالس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کہ آپ کی مجالس میں ہو کیا رہا ہے، مطلب ریفریشر کورس ہے، اسپریچول ریفریشر کورس ہے، جو بھی آتا ہے اس کی روح کو آپ پاک فرماتے ہیں۔ حضرت ارشاد فرمایا نا کہ دیکھیں جب تک ظاہر میدان عمل میں نہیں آئے گا تب تک باطن کیسے پاک ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ظاہر غریب نواز جیسی ہستیاں جس پر نگاہ ڈال دیتے تھے اس کا باطن پاک ہو جاتا تھا، اور پھر اس کا ظاہر بھی دنیا نے دیکھا اور مثالیں دی، کیونکہ آپ کی مجالس سے اٹھا ہوا شخص وہ پھر ریاکار ہو، سود خور ہو یا رشوت خور ہو، جھوٹا ہو، شرابی ہو، بے نمازی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس مجلس میں جو آ گیا ان کے دامن کرم سے جو بھی وابستہ ہو گیا، گویا ایسا ہی ہے کہ وہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ انہوں نے لوگوں کو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سیدھی سڑک کے شہر
شفاعت نگر کی ہے، اور اس سڑک پہ گامزن فرمایا اتباع رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو قول خداوندی ہے، اس ارشاد خداوندی کو لوگوں کو عملی طور پہ جامع بنا کے پہنا دیا، اور لوگ پھر اتباع رسول اور اتباع خداوندی میں ہی ہمیں مصروف عمل نظر آئے۔ بہت بہت اللہ رب العزت نے ان کو عزتوں سے سرفراز کیا، یعنی معین الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، جمال الدین، صابر علاء الدین، کتنے نام لیں، ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ اس سلسلے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آخری سیگمنٹ اور ہوتی ہے آپ سے ملاقات، پیغام لیں گے علماء کرام سے، اور منقبت خواجہ غریب نواز سنیں گے انور بھائی اور ان کے شہزادے سے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے خیر مقدم ہے آخری سیگمنٹ، اور اس میں آج جس قدر گفتگو ہوئی اور ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور انہی سے منسوب سوالات علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کیے، انہوں نے خوب قرآن و سنت کی روشنی میں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہر ایک کردار کی روشنی میں، محض گفتار نہیں بلکہ کردار کی روشنی میں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا باتوں کے غازی ہوتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں یا کردار کی بات آتی ہے تو پھر ہم خوش کردار نظر نہیں آتے۔ خوش گفتار ہونا اور بات ہے، خوش گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ خوش کردار ہونا، یہ ہماری اصل ہے اور یہی ہمارا کلچر۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ہر لہجہ ہے مومن۔ اقبال کے اشعار مجھے حضور یاد آ گئے، گفتار و کردار کا ایک ہونا، یعنی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، وہ والی بات جو نظام پاک نے فارسی میں کہی تھی اور شعراء نے اس کو اردو میں نقل کیا۔ ارشاد فرمائیے گا قبلہ، یہ تمام تر جو بات ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی سامنے رکھیں، غریب نواز کو بھی سامنے رکھیں، اور عہد حاضر کو بھی، نوجوان نسل کو بھی تربیت کے لیے پیغام ارشاد۔ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ، وہ خواجہ خواجگاں کیسے بنے، پہلے خواجہ کیسے بنے، پھر خواجہ خواجگاں کیسے بنے؟ وہ خواجہ خواجگاں بنے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے، وہ خواجہ خواجگاں بنے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑ کے، وہ خواجہ خواجگاں بنے ہیں عبادت کر کے۔ تو اسی لیے ہم بھی خواجہ خواجگاں کے نقش قدم پہ چلیں، کیوں نہ ہم خواجہ خواجگاں کے رب کو خوش کریں، کہ جب خواجہ خواجگاں کے رب کا ذکر ہوتا ہے تو خواجہ خواجگاں بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم خواجہ خواجگاں کا نام بھی لیں، ہم خواجہ خواجگاں کے نام کے نعرے بھی لگائیں، ضرور لگائیں، لیکن ساتھ ہی خواجہ خواجگاں کے رب کو بھی یاد کریں کثرت کے ساتھ، کہ خواجہ خواجگاں نگاہ کرم کرتے ہیں اپنے رب کو یاد کرنے والے پہ، وہ خاص توجہ، ان کی روحانی توجہ، روحانی فیض اسی کو نصیب ہوتا ہے جو ان کے رب کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو عبادت و ریاضت کا اہتمام کرتا ہے۔ خواجہ خواجگاں خود ان کے بارے میں منقول ہے ان کی کتب تذکرہ کے اندر کہ دن رات میں کل ملا کے 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اب خواجہ خواجگاں تو 1000 نوافل ادا کر رہے ہوں اور خواجہ خواجگاں کا چاہنے والا فرض ہی نہ پڑھ رہا ہو، تو وہ کیسا چاہنے والا ہے، کیسا عاشق ہے، کیسا محب ہے، اپنے اوپر غور کر لے۔ تو خواجہ خواجگاں کا حقیقی فالوور تو وہی ہے جو انہی کی طرح عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کرے، جو انہی کی طرح عبادت کا ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کرے، جو انہی کی طرح قرآن و سنت سے جڑ جائے، تو قرآن و سنت سے جڑ جائیں، قرآن و سنت کے نور سے منور ہو جائیں۔ یہ قرآن و سنت سے جڑنا، یہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا آپ کو خواجہ خواجگاں کے بھی قریب کرے گا اور خواجہ خواجگاں کے رب کے بھی قریب کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو احراز آتے ہیں تو ان کی جو رسومات ہوتی ہیں اس کا رنگ بڑا زیادہ غالب ہوتا ہے، فرائض و سنن کی بات ہو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال معذرت کے ساتھ میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، ہم نے آج دیکھا غریب نواز نے کیسا اس پہ فوکس کیا ہوا، کیسا امپورٹنس اس کی، تو کوئی پیغام اس کانٹیکس میں ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں بالکل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی جو ہے وہ اتباع شریعت تھی، اور آپ کا پروگرام بھی الحمدللہ اتباع شریعت کے حوالے سے ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی وہ اتباع شریعت رہی، اور شریعت پہ عمل کرنا ہی طریقت ہے، جو سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا۔ تو یقیناً
سیدی اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی جو زندگی ہے وہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جہاں وہ ایک رات میں 2 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم موبائلوں میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، آج ہم سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت لگاتے ہیں، آج اگر ہم ٹائم لگاتے ہیں تو وہ دیگر چیزوں میں ہم وقت لگا دیتے ہیں، گھومنے پھرنے پر لگاتے ہیں، لیکن ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جہاں ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں وہاں ہم آپ کے طریقہ کار پہ بھی عمل کریں اور ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ قبلہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ۔ آج تشریف لائے، علم و آگہی کا سفر آپ کے ساتھ ہم نے طے کیا، جس قدر ہمیں آگہی حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد حاضر میں میرا بھی بس محض ایک چھوٹا سا پیغام ہے اپنے سارے ہم عمر ساتھیوں کے لیے، پیارے بچوں کے لیے اور معزز بزرگوں کے لیے، کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا محض نام جپنا، اس نسبت پہ ناز کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اللہ نہ کرے عار نہیں، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس انداز سے زندگی گزاری، اس انداز سے زندگی گزارنا، یہ دراصل ان سے محبت کا ایک عملی ثبوت ہے، اور یہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ جی ہم ان کی محفل سے جاتے ہیں، اور محفل سما ہوتی ہے، محفل نعت ہوتی ہے، اور اس میں خوب ہم جھوم کے غریب نواز کو یاد کر کے آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن ساری زندگی غریب نواز جس پر محنت کرتے رہے تبلیغ دین پر اور اطاعت خداوندی پر، آپ کے اقوال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرائض سنن، انفیکٹ صرف فرائض سنن کی ادائیگی بھی نہیں بلکہ ان کے تحفظات کا آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ایک رکن میں آپ کا محو ہونا، مطلب جو غریب نواز کے پاس آ کے بیٹھ گئے، وہی بات ہے نگاہ یار جسے آشنا راز کرے، وہ کیوں نہ خوبی قسمت پہ اپنی ناز کرے۔ غریب نواز سے جڑا ہوا آدمی نگاہ یار سے نہ جڑے، نگاہ غریب نواز سے نہ جڑے، اور غریب نواز کی سیرت کو نہ اپنائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر پھر بھی ہمیں دیکھنے کو یہی سب ملتا ہے۔ پروردگار عالم ہم جو ہر سال اپنی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم اپنی جانب سے بہتری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف لے کر آئے جو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا راستہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ منقبت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے انور ابراہیم اور حمزہ انور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کی منقبت سنتے سنتے ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ کشا کشا میرے مشکل کشا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ السلام علیکم۔ خدا را کیجئے نظر کرم غریب نواز، خدا را کیجئے نظر کرم غریب نواز، خدا را کیجئے نظر کرم غریب نواز، کہ آپ ہی تو ہے میرا بھرم غریب نواز، کہ آپ ہی تو ہے میرا بھرم غریب نواز، اور سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں غریبوں کی، سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں غریبوں کی، غریب ہے یہ تمہارے ہو تم غریب نواز، غریب ہے یہ تمہارے ہو تم غریب نواز، اور نہ کوئی غیر نہ اپنا، نہ فرق شاہ و گدا،
کوئی غیر نہ اپنا، نہ فرق شاہ و گدا، ہے سب پہ آپ کی نظر کرم، غریب نواز، ہے سب پہ آپ کی نظر کرم، غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، اور ہے کون کس کو دکھاؤں تمہارے ہوتے ہوئے، ہے کون کس کو دکھاؤں تمہارے ہوتے ہوئے، یہ میرے رنج و الم در دو غم غریب نواز، یہ میرے رنج و الم در دو غم غریب نواز، خدا را کیجئے نظر کرم، غریب نواز، ہے آپ ہی تو ہے میرا بھرم، غریب نواز، سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں غریبوں کی، سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں غریبوں کی، غریب ہیں یہ تمہارے